أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج نہیں ہے اندھے پر کوئی تنگی ولا علی الأعرج حرج اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے ولا علی المریض حرج اور نہ ہی بیمار پر کوئی تنگی ہے ولا علی انفسکم اور نہ تمہاری اپنی جانوں پر کوئی تنگی ہے ان تأکلوا من بیوتکم اس بات میں کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکتم مفاتحہ یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تأکلوا جمیعا یہ کہ تم سب مل کر کھاؤ او اشتاتا یا الگ الگ ہو کر کھاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے لوگوں کو سلام کہا کرو تحیۃ من عند اللہ یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارکۃ طیبہ برکت والا ہے پاکیزہ ہے کذالک یبین اللہ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالی لکم الآیات تمہارے لیے اپنی آیتیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ
بعض مفسرین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ لیسا علی الاعمی سے لے کر ولا علی المریض حرج تک یہ ایک حکم ہے، اور یہ جہاد کے بارے میں ہے کہ اندھا آدمی، لنگڑا آدمی، بیمار آدمی اگر جہاد پر نہ جائے تو اس پر کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی تنگی نہیں، اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ تم ضرور ہی جاؤ۔ لیکن دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی مسئلے کے بیان کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم کن لوگوں کے گھروں سے کھا سکتے ہو، اور اندھا اور لنگڑا اور مریض وہ اگر کسی رشتہ دار کے گھر سے کھانا چاہیں تو ان کو منع نہ کیا کرو، بلکہ ان کو خوشی سے کھلایا کرو، اور اندھے کو اور لنگڑے کو اور مریض کو بھی کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوشی سے اپنے رشتہ دار کے گھر جانا چاہیے اور وہاں جا کر ان کے گھر سے کھانا کھا لینا چاہیے اگر گھر والے کھلانے پر تیار ہیں۔ فرمایا تمہارے اپنے اوپر بھی کوئی تنگی نہیں اس بات سے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے گھروں سے تو آدمی کھاتا ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے گھروں سے اور اپنی بیٹیوں کے گھروں سے کھاؤ، اس میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو جو بیٹے کا گھر ہے وہ بھی آپ کا اپنا ہی گھر ہے، وہاں سے آپ جب چاہیں کھا پی سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان گھروں سے بلا اجازت کھانا جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی حدیث ہے کہ لا یأخذن احدکم متاع اخیہ جادا ولا مازحا، فرمایا کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کی کوئی چیز مذاق میں یا سنجیدگی سے اس کی اجازت کے بغیر نہ لیا کرے، اور جب وہ اجازت دے دے تو پھر اس کے بعد وہ چیز کھانے میں یا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اگر ان کی طرف سے معلوم ہو کہ ان کے گھر میں آپ کے کھانے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مزید کسی اجازت کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، یا یہ کہ اگر آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھ دیا جائے تو اس کے بعد مزید کسی اجازت کی ضرورت نہیں، گھر والوں کا کھانا لا کر رکھ دینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ان کی طرف سے آپ کو کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ تو فرمایا آباء بیوت آبائکم، باپوں میں جو اصلی باپ ہیں وہ بھی، یا ایسے باپ جو آپ کے اصل باپ تو نہیں لیکن آپ کے والدہ کے وہ شوہر ہیں، وہ بھی باپ ہیں، اور ان میں باپ بھی، دادا بھی، اور ان سے اوپر تک جتنے بھی آبا ہیں سب شامل ہیں۔ او بیوت امہاتکم، ماؤں کے گھر، مائیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اصلی مائیں اور ایک وہ مائیں جو آپ کے باپ کی ازواج ہوتی ہیں مگر آپ کی اصلی ماں نہیں ہوتی، تو دونوں طرح کی ماؤں کے گھر سے کھانا جائز ہے، اس لیے کہ دونوں طرح کی مائیں آپ کی محرم ہیں اور ان سے کوئی پردہ نہیں۔ اور امہات میں بھی ماں، نانی، پڑنانی اور اس کے بعد جتنے بھی رشتہ دار ہیں اوپر تک وہ سارے شامل ہیں۔ او بیوت اخوانکم، بھائیوں کے گھر، چاہے بھائی سگا ہو یا اخیافی ہو یا علاتی ہو، باپ کی طرف سے بھائی ہو یا ماں کی طرف سے بھائی ہو یا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہو، وہ سب تمہارے بھائی ہیں۔ یا تمہاری بہنوں کے گھر جو جن کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھروں والی ہیں، ان کے گھروں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اگر
آپ محسوس کریں کہ انہیں ہمارے کھانے پر کوئی اعتراض نہیں. او بیوت اعمامکم، چچاؤں کے گھر، عماتکم، پھوپھیوں کے گھر، اخوالکم، ماموں کے گھر، خالاتکم، خالاؤں کے گھر، او ما ملکتم مفاتحہ، ایک گھر ہے جس کی چابیاں آپ کو دی گئی ہیں کہ بھئی آپ اس گھر کی نگرانی کریں، آپ اس گھر کی حفاظت کریں اور اس گھر کی نگرانی آپ کے ذمے ہے، تو اس گھر سے بھی آپ کھا سکتے ہیں اور اس کے لیے کسی اسپیشل اجازت کی ضرورت نہیں. یا ایک باغ ہے، آپ کو اس کا انچارج بنایا گیا ہے اور اس کی چابیاں آپ کو دے دی گئی ہیں، تو وہاں سے بھی آپ بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں. اور صدیقکم، صدیق صداقہ سے ماخوذ ہے، اور اگر یہ صدیق ہو صاد کی زیر اور دال کی شد کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت سچا آدمی، اور اگر صدیق ہو صاد کی زبر دال کی زیر کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے گہرا دوست، بلا تکلف دوست. ان کے گھروں سے بھی آپ کھا سکتے ہیں. لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا، مل کر کھاؤ، او اشتاتا، یا الگ الگ کھاؤ. بعض لوگ تھے وہ مل کر کھانے کو معیوب سمجھتے تھے. آج کل بھی ہندوؤں میں یہ رواج ہے کہ وہ الگ الگ کھانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور بعض مغرب سے اور یورپ سے مرغوب لوگ وہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا اچھا نہیں سمجھتے کہ بھئی کہیں اس کے جراثیم مجھے نہ لگ جائیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں مل کر کھائیں. آپ نے فرمایا کہ اشعری جو لوگ ہیں، بنو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے لوگ، یہ لوگ مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے کہ جب ان کے پاس کھانا پینا کم پڑ جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے اپنا اپنا کھانا ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں اور پھر سب مل کر آپس میں بانٹ کر کھا لیتے ہیں. اور فرمایا کہ مل کر کھایا کرو، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر ایک دعوت ہے، وہاں کچھ لوگ پہلے پہنچ گئے ہیں اور کچھ لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں، تو ضرور نہیں کہ پہلے پہنچنے والے اس وقت تک وہاں بیٹھے رہیں جب تک کہ بعد والے نہ آ جائیں، اس طرح ان کے لیے مشقت ہوگی. فرمایا اگر تھوڑے تھوڑے گروپ بن کر کھا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آنے والوں کا انتظار کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں نے اس سے ایک مسئلہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھا کھانا کھا سکتی ہیں، حالانکہ آیت میں ایسی کوئی بات نہیں، نہ اس قسم کا کوئی اشارہ ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم الگ الگ کھاؤ یا مل کر کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ہے، کیونکہ بعض لوگ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے پاس کوئی مہمان نہ آ جاتا، حتیٰ کہ وہ فاقہ کر رہے تھے لیکن تنہا کھانا نہ کھاتے. تو فرمایا ایسا نہ کیا کرو، اگر کوئی مہمان میسر ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو اکیلے بھی کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کہا کرو. کسی رشتہ دار کے گھر میں جانا، اس میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے اور پھر باقی گفتگو کرنی چاہیے. اگر آپ کسی ایسے گھر میں جائیں جہاں کوئی بھی رہائش پذیر نہیں تو اس میں بھی سلام کہیں، مگر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس طرح آپ پر بھی سلام ہوگا اور گھر میں جو فرشتے ہوں گے اور جو نیک جنات ہوں گے وہ آپ کے سلام کا جواب دیں گے. تو فرمایا اللہ پاک اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر واضح کر کے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ اور دین کے احکام کو اچھی طرح سمجھ کر ان پہ عمل کرو. ترجمہ ہے لیس علی الاعمی حرج، اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی المریض حرج،
اور بیمار پر کوئی تنگی نہیں ہے ولا علی انفسکم اور تمہارے اپنے آپ پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے ان تأکلوا من بیوتکم یہ کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت عماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتکم یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکتم مفاتحہ یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے لیس علیکم جناح تم پر کوئی گناہ نہیں ان تأکلوا جمیعا یہ کہ تم سب مل کر کھاؤ او اشتاتا یا الگ الگ ہو کر کھاؤ وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنے لوگوں پر سلام کہا کرو تحیۃً من عند اللہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مبارکۃً طیبۃً برکت والا ہے بڑا پاکیزہ ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.